من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جو کہ کل کائنات کا مالک خالق و رازق ہے، اس کی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء آقائے کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے اور اللہ کی نوازشوں سے اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اسلام میں تیسرے نمبر پر اس کا فریضہ ہے۔ جو اسلام کے بنیادی رکن بیان کیے گئے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ تو میں اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں ان میں سے پہلا رکن توحید کا اقرار ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اور دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ ہی اکثر طور پہ آیا ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہوا وہاں زکوٰۃ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کیونکہ نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ بعض توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسا پہلو ہے۔ کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یقین مانے نہ اس کی نماز ہوتی ہے، نہ اس کا حج ہوتا ہے، نہ اس کے روزے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ اگر انسان کا مال پاک نہ ہو تو پھر انسان جتنی بھی عبادت کرے اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کچھ لوگ صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، 2-4 من گندم کسی کو دے دی، رمضان آیا تو کسی کو افطاری کے لیے پیسے دے دیے، کوئی مانگنے کے لیے سائل آیا تو کوئی 1000 2000 5000 ہمت کے مطابق اس کو بھی دے دیا، لیکن وہ اپنا حساب و کتاب نہیں کرتے کہ میرے ذمہ زکوٰۃ کتنی ہے، لکھ پڑھ کے وہ حساب نہیں کرتے، ویسے دیتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا ان کو فائدہ نہیں۔ پہلے وہ اپنا حساب کرے کہ میں نے زکوٰۃ جو دینی ہے وہ میری بنتی کتنی ہے۔ سال میں وہ کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک ڈیٹ مقرر کر لیں، کوئی ضروری نہیں کہ رمضان ہی مقرر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی مہینہ، کوئی ڈیٹ مخصوص نہیں فرمائی، یہ بندے پہ چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ مخصوص فرما دیتا تو پورا سال میں سے باقی 11 ماہ جن لوگوں کو زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ان کو کچھ بھی نہ ملتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندے پہ چھوڑ دیا کہ اس نے کون سا مہینہ، کون سی ڈیٹ فکس کرنی ہے، اس میں وہ اپنا حساب و کتاب کرتے۔ ہمارے یہاں چونکہ زیادہ ثواب کے لیے ہم رمضان کے مہینے کا انتخاب کرتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں ہی زیادہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں، تو پورا حساب و کتاب کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ پہلے میں صدقہ اور خیرات تھوڑی سی اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ دوں، آخر میں انشاءاللہ تاکہ باقی لوگ بھی آ جائیں گے، تو آخر میں جو اس کا نصاب ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کیسے زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو صدقہ اور خیرات
اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، اللہ اس کو قرض کہہ دے، حالانکہ سارا مال دیا ہوا اللہ کا ہے۔ انسانی عقل کا، انسانی محنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں نا وہ وقت بہت کم لگاتے ہیں، مال بہت زیادہ ان کو ملتا ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو وقت لگاتے ہی نہیں، انہوں نے آگے منشی رکھے ہوئے ہیں، آگے بیٹے رکھے ہوئے ہیں، آگے ان کے لوگ رکھے ہوئے، سارا کام کرتے ہیں۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے کی بنیاد پر یا ماہانہ بنیاد پر وہ ان سے رپورٹ دیتا ہے، تو وہ 1-2 گھنٹے میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا پرافٹ ہوا ہے، اتنا لاس ہوا ہے، جو کہ کروڑوں میں پرافٹ ان کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے کا اپنا عمل دخل نہیں۔ کچھ لوگ صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، شام کو 500 یا 1000 روپے ملتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ ہمیں مال دے گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں مجھے قرض کون دیتا ہے؟ عجیب بات ہے، ایک بندہ ہمیں پیسے دے، ہمارے تمام اخراجات اس کے پیسوں سے پورے ہو رہے ہوں، سارا ہمارا گھر کا نظام اس کی وجہ سے چل رہا ہو، پھر وہ کہے یار مجھے قرضہ دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو فرمانے مجھے قرضہ دو، تم مجھے قرضہ دو گے نا میں تمہیں کئی گنا کر کے لٹاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول میں نے ایک اونٹنی جس میں مہر لگی ہوئی ہے، عرب جو اونٹنی سب سے بہترین ہوتی نا، جو ان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی، بہت زیادہ محبوب ہوتی، جس پہ وہ سواری بھی کرتے، بہت زیادہ جس کے اندر چاہت ہوتی، اس پہ مہر لگا دیتے تاکہ پتہ چلے یہ بہت محبوب اونٹنی ہے مالک کی۔ بڑے بڑے امیر لوگ تھے، ہزاروں اونٹوں کے مالک ہوتے، تو جو اچھا نسل کا اونٹ ہوتا یا اونٹنی ہوتی اس کے اوپر وہ مہر لگاتا۔ تو ایک سے نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی مہر لگی ہوئی اونٹنی اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی ہے۔ تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے میں 700 اونٹنی، ایک اونٹنی کے بدلے میں 700 اونٹنی جن پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، اللہ نے جنت کے اندر تیرے لیے ان کا انتظام کر دیا ہے۔ تو یہ ہے قرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دے رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال نہ دینا، مال ہوتے ہوئے بخل سے کام لینا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ نفاق کی علامت اس بندے میں پیدا ہو جاتی ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں پھر خرچ نہ کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب اگلی آیت میں ذرا غور کریں، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقٌ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوتا، وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ ہمیں مال و دولت دے، ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے۔ فرمایا جب ہم ان کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے، نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں، عام ٹھکانہ نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہو۔ تو یہ مال و متاع ٹھیک ہے، یہ محبت والی چیز ہے، انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی محبت بھی نہ ہو کہ انسان ہر چیز سے غافل ہو جائے، اتنی محبت بھی نہ ہو کہ اپنے حلال اور حرام کا امتیاز ہو جائے، سارا دن محنت انسان کر کے حلال طریقے سے مال جمع کرے، پھر اس میں سے زکوٰۃ نہ دے، معمولی ہے زکوٰۃ 2.5% ہے زکوٰۃ، وہ ادا نہ کرے تو سارا مال اس کا ناپاک ہو جائے گا۔ سارا مال جو ہے اس کا، جو اس نے حلال ذرائع سے بھی کمایا، محنت کر کے بھی کمایا، خیال بھی رکھا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کر کے اس نے کسی کا حق مار دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا تمہارے مالوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا حق ہے، جو مسکین لوگ ہیں ان کا حق ہے۔ تو جو بندہ ان کا حق نہیں دیتا اس کا مطلب وہ ان کا حق کھانا ہے۔ تو حکیم جو مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، اس کا حق کھانے والا قیامت کے دن جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بہقی شریف میں آتا ہے، بلکہ آپ اس کو حدیث کہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دن تھوڑا سا گوشت آیا، لوڈی کی دروازہ کھٹکا، کسی نے گوشت بھیجا اللہ کے رسول کے لیے تحفہ۔ میں نے کہا اس کو رکھ دو، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آئیں گے تو ان کی خدمت میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو وہ کہتی میں نے اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا لوڈی نے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکا ہو گئی تو ایک سائلہ تھی عورت، اس نے کہا مجھے کچھ دو، مجھے بھوک لگی ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو دو۔ تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے لوڈی سے کہا اسے کہو نہیں معاف کرو، وہی گوشت تھا تھوڑا سا، وہ بھی کسی کے گھر سے آیا تھا، میں نے سوچا اللہ کے رسول آئیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، پھر بھیجا بھی کسی نے تحفہ تھا۔ تو بہقی شریف کی یہ روایت ہے، ام سلمہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے لوڈی سے کہا جاؤ گوشت اٹھا کے لاؤ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دو۔ وہ لوڈی جب وہاں گئی وہاں گوشت نہیں تھا، وہاں پتھر پڑا ہوا، پتھر پڑا ہوا۔ وہ پتھر لا کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، دونوں حیران، لوڈی بھی اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حیران کیوں ہوتی ہو؟ نبی کی شان کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کوئی چیز ہو اور کوئی مسائل آئے وہ اس کو اس کا جواب دے دے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں معاف کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تمام امت کے لیے سخاوت کرنے والا ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو پتھر کا ٹکڑا بنا دیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ان کو مچھلی پسند تھی، گھر والوں سے کہا مچھلی پکاؤ، انہوں نے مچھلی پکائی، کھانا تیار ہو گیا، عبداللہ ابن عمر کے سامنے کھانا چن دیا گیا، مچھلی رکھ دی گئی، باہر کسی سائل نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کچھ دو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ مچھلی جو ہے نا میرے لیے پکائی ہے، اس کو دے دو۔ تو گھر والوں نے کہا گھر میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اللہ نے فرمانی دے دی تھی اس وقت سے آپ کو، گھر میں اور بہت سی چیزیں ہیں، ہم کوئی اور چیز ان کو دے دیتے ہیں، آپ نے یہ پکوائی ہے، اسپیشلی پکوائی ہے، آپ کی خواہش پہ ہم نے پکائی ہے، آپ یہ کھا لیں، ہم گھر میں سے کوئی اور چیز اس کو دے دیتے کھانے کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی ایسی تشریح کر کے تو دیکھیں نا، ہمارا تو دروازہ کھٹک جائے ہم کھانا کھانے لگے تو 36 گالیں ہم نکالتے ہیں جن کو دروازہ کھٹکھٹائے کہ سکون سے کھانا بھی کھانے نہیں دیتے، ہم تو اس سے جا کے بدتمیزی کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یہ کی، اللہ فرماتے ہیں جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو جب تم وہ اللہ کے راستوں میں دو گے پھر تم اعلیٰ مقام حاصل کرو گے۔ کہتے گھر میں اور بھی چیزیں مجھے پسند ہیں لیکن اس وقت یہ مچھلی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ مچھلی جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور کا واقعہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے، اسی آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے جتنی زمین ہے اس میں ایک میٹھا کنواں بھی ہے، میں نے سارا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ چیز اور کوئی نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ میری چیز یہی ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ نکمی چیز اللہ کے راستے میں دینا، پھٹے پرانے کپڑے، پرانا جوتا جو ہمیں پہننے کو جی نہ کرے،
گھر میں وہ پکا ہوا پرانا سالن جو ہمارا جینا چاہے، کہا چل یہ کسی غریب کو دے دو، یہ کام کرنے والے کو دے دو، یہ جا کے درس میں لے آؤ، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، یہ فلاں کو دے دو، یہ ہمیں پسند نہیں، یہ فلاں کو دے دو، نہیں، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، پھر نیکی کے درجے تک پہنچ سکتے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو بلایا، اپنے غلام سے کہا تمہیں پتا ہے مجھے سب سے زیادہ اونٹنی کون سی پسند ہے، اس کو صدقہ کرو تاکہ میں بھی اس آیت پہ عمل کر سکوں۔ غلام گیا، بہت بڑا ان کا باڑا تھا، کئی سینکڑوں اونٹنیاں اونٹ تھے، انہوں نے جو اونٹنی جس پہ وہ سفر کرتے تھے اس کو عہدہ کیا، باقی ساری اونٹنیوں میں سے جو سب سے خوبصورت اور اچھی اونٹنی تھی وہ انہوں نے پکڑی اور اس کو صدقہ کر دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اونٹنی پھیر رہی ہے جس پہ وہ سواری کرتے تھے، اپنے غلام کو بلایا، کہا میں نے کہا تھا جو سب سے میری پسندیدہ اونٹنی ہے اس کو صدقہ خیرات کر دو، یہ اونٹنی تو اسی طرح پھیر رہی ہے جس پہ مہر لگی ہوئی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ابو ذر نے کہا یہ تو آپ کے ذاتی استعمال کے لیے، باقی اونٹنیوں میں سے جو اچھی اونٹنی تھی میں نے وہ وقف کر دی۔ تو میں نہیں، مجھے قیامت کے دن بھی سب سے اچھی اونٹنی چاہیے، قیامت کے دن بھی مہر لگی ہوئی اونٹنی چاہیے، تو ابھی میری یہ اونٹنی بھی لے جاؤ، اس کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اللہ کے راستے میں قیامت کا دن ہوگا، آپ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کو پتا قیامت کی ہولناکی ہوگا، میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی فقیر ہے، کوئی علاقے کا لائن لاٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہے، سب پسینے میں شرابور ہوں گے، سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال صدقہ خیرات کیا ہوگا اس کا مال اس کے لیے قیامت کے دن سائبان بن جائے گا، اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو میں جب قیامت کا دن ہوگا، غم کا دن ہوگا نا، خوف شائع ہوا ہوگا، غم شائع ہوا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، لباس نہیں ہوگا، پریشانی میں لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن جو لوگ فرمایا چھپا کے صدقہ کرتے ہیں یا واضح صدقہ کرتے ہیں، مقصود اللہ کی رضا ہے، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ آپ نے صحابہ کے درجات دیکھے ہیں کہ فلاں صحابی تہجد گزار تھا، فلاں صحابی بڑے درجے والا تھا۔ آپ اگر توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں، ٹھیک ہے تہجد پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، صبح کے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ لیکن جو مرتبہ مال خرچ کرنے والوں کو ملا وہ تہجد پڑھنے والوں کو نہیں ملا، روزے رکھنے والوں کو نہیں ملا۔ اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آئی، اس کی ایک وجہ تہجد کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہے، نماز کا فائدہ بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے ہے، کسی کو کیا فائدہ میں ایک نماز پڑھوں یا 10 نمازیں پڑھوں، نماز تراویح پڑھوں گا تو اس کا فائدہ مجھے ہے، کسی کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان کے روزے رکھوں تو فائدہ مجھے ہے، لیکن صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ایسا عمل ہے جب میں کروں گا مجھے بھی اس کا فائدہ ہے اور دوسرے کو بھی اس کا فائدہ ہے۔ غریب کے گھر میں جب کھانا پہنچے گا، غریب کے ہاتھ میں جب پیسہ جائے گا، مسکین کو جب لباس ملے گا، طالب علم کو جب تعلیم ملے گی تیرے پیسے سے، تو تجھے بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا درجات میں پہلا نمبر کس کا تھا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے نمبر پہ وہ مسلمان تھے ہم اللہ کے رسول کے بعد، اور انہوں نے اپنا سارا مال ایک موقع میں اپنا سارا مال لا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ
کہتے ہیں ابو بکر وہ شخصیت ہے جن کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے تو اپنا سارا جسم بھی، اپنا سارا مال بھی، ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کے وقف کی ہوئی۔ اللہ کے رسول ان کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے، اس طرح ان کو مال کا حکم دیتے جیسے کسی نے ان کو پیسے پکڑائے ہوئے ہوں۔ ایسے کہتے ہیں ابو بکر اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو۔ ابو بکر کا سارا مال جناب محمد رسول اللہ کا۔ دیکھیں پھر مقام میں کیا ملا، پہلے نمبر پہ آئے۔ عمر کہتے ہیں میری بھی خواہش تھی کاش آج اور سے آگے بڑھ جاؤں، گھر کا آدھا مال ادھر آئے تھے، لیکن جب ابو بکر سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہا اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی چیز میں کپڑے گھر میں چھوڑ کے نہیں آیا۔ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کرنی ہے۔ اسی طرح کس کے صحابے کا ذکر کیا جائے، حضرت عثمان کو جو مقام ملا، عبد الرحمن بن عوف کو جو مقام ملا، وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ملا۔ عبد الرحمن بن عوف مال لے کے آئے سونے کا، ڈھیر لگا دیا آگے، بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ نہ سمجھے صحابہ سارے غریب فقیر تھے، نہیں، بڑے بڑے مالدار تاجر تھے۔ حضرت عثمان بڑے مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف لائے جوڑا بھرا ہوا سونے اور چاندی کا لا کر کے تاکہ رسول کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف یہ کتنا وزن ہے سونے کا، یہ چاندی کا کتنا وزن ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کیا جواب دیا، کہا اللہ کے رسول میں نے اللہ کے راستے میں کبھی گن کے اور توڑ کے نہیں دیا، بغیر تولے بغیر گنے دیتا ہوں۔ جب آسمان والا رب مجھے بغیر گنے اور بغیر تولے دیتا ہے تو میں بھی بغیر تولے اور بغیر گنے دیتا ہوں۔ صحابہ کی یہ حالت تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے۔ اپنے گھروں کی جب باری آتی تو کنجوسی کرتے، اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی تو کلاموں پہ منہ کھول دیتے۔ ہمارا دینے سے الٹ ہے، اپنے گھر میں لگانا ہو تو اچھی چیز لگائیں گے، اپنا بیڈ بنوانا ہو تو اچھا بنوائیں گے۔ بعض لوگوں کے گھروں میں کہتے ہیں نا، پیچھے یہ سروے کے رئیس کا گھر دکھایا گیا، کہتے ہیں 28 باتھ روم ہے اس میں، 28 باتھ روم۔ اب وہ کیا کہتا ہوگا 28 باتھ روم میں؟ کہتے ہیں اس کا جو بیڈ ہے نا وہ ایک بیڈ 10-10 لاکھ کا بنا ہے۔ یہ اس کے گھر کی حالت ہے۔ اور عمر کے گھر کی حالت کیا ہوتی تھی؟ لیٹنے کے لیے 4 روپئے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے گھر کی حالت کیا تھی؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ مثال دیکھیں اللہ کے راستے میں وہ کیسے دل کھول کے خرچ کرتے اور اپنے گھروں کے بارے میں کیسے بخل سے کام لیتے۔ وہ تربیت یافتہ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا طرز عمل الٹ ہے، ہمیں 10 روپیہ دینے پڑ جائیں ہماری جان پہ بن جاتی ہے، اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور اپنے گھر میں لگانا ہو تو کروڑوں لگا کے بھی کہتے ہیں ابھی کبھی پوری نہیں ہوئی، ابھی اور ہونا چاہیے۔ ایک بندہ آیا عثمان کے، کسی نے کہا اس کے گھر میں چلے جاؤ وہاں سے تمہیں مل جائے گا۔ وہ تو نہیں عثمان کو جانتا تھا، باہر کھڑے ہو کے اس نے سنا عثمان سے گھر سے آواز آ رہی ہے، چھوٹا سا گھر ہے عثمان کا، آواز آ رہی ہے، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں تیل زیادہ نہ جلایا کرو رات میں چراغ میں، تھوڑا تیل جلایا کرو، اس کی بتی جو ہے نا چھوٹی کرو تاکہ تیل کم لگے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا یہ مجھے کیا دے گا، یہ اتنا کنجوس ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان باہر آئے تو اس نے کہا مجھ پہ کئی ہزار درہم جو تھا وہ قرضہ تھا، کئی ہزار درہم۔ میں نے اس کے پوچھنے پہ نہ 1000 درہم بتایا، 1000 درہم کے یہ کنجوس آدمی ہے مجھے کیا دے گا؟ کہتے ہیں پھر میری طرف توجہ رکھ کے بجلی آ گئی ماشاءاللہ۔ تو جب توجہ میری طرف رکھے تو اس نے کہا عثمان سے کہ میرے ذمہ 1000 قرض ہے، مجھے کسی نے آپ کہا چلو، وہ اس کو لے گئے۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا اس نے 1000 مجھے دینا شروع کیا، مجھے حوصلہ پیدا ہو گیا، حوصلہ پیدا ہوا کہ یہ تو واقعی سخی ہے۔ میں نے بتایا کہ اصل قرض تو میرے ذمہ اتنا تھا، کہتے عثمان نے سارا ادا کر دیا۔ تو ایسے سخاوت کرنے والے، اللہ کے راستے میں ایسے اپنے مال کو لٹانے والے، اللہ کے راستے کا جب معاملہ آتا تو کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اللہ کے راستے میں اس طرح مال کو لٹاتے کہ انہیں پتا تھا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہل ادلکم
अला तिजारत तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैं तुम्हें उस तिजारत का नाम बताऊं। अल्लाह कहते हैं तुम दुनिया में तिजारत करते हो ना, प्लाट लिया जी, चस आ गई, 10 गुना ज्यादा उससे मुनाफा मिला, फलां कारोबार किया इतना मुनाफा मिला, फलां कारोबार किया इतना मुनाफा मिला। अल्लाह कहते हैं कौन तिजारत करो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारत तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐसी तिजारत का तुम्हें बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक किस्म के अज़ाब से बचा ले। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह पे ईमान लाओ, जिहाद करो अपने नफ्स के साथ और अपने माल के साथ, जिहाद करो तो फिर क्या मिलेगा, जन्नत वअदन, हमेशा की जन्नत मिलेगी, व मसाकिन तरज़ौनहा, तो मैं तुम्हें ऐसे रहस्य मिलेगी, ऐसे घरबार मिलेंगे जिस जन्नत से तुम्हें कभी भी आना नहीं जाएगा। तो सहाबा को इस बात का इल्म था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अनफिक या इब्न आदम अनफिक अलैहि, अनफिक या इब्न आदम अनफिक अलैहि, तो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर, अल्लाह तबारक व तआला तेरे माल के अंदर बरकत पैदा फरमाएगा, तुझे और ज्यादा माल से दबा देगा। ये नहीं सोचना चाहिए फलां ने तो बाग दिया है, एक से अभी ने पूरा बाग ही दे दिया था, अबू दहन दहन इसका नाम था, पूरा बाग 600 उसमें खजूर का दरख्त था, 600। वो पागल नहीं थे, हम समझते शायद समझ नहीं, वो दीवाने थे, नहीं, वो जन्नत का सौदा कर रहे थे, सौदा किया जन्नत का, 600 दरख्त पूरा अपना फार्म जो है अल्लाह के रास्ते में कर ली, उसी में सारा कुछ खत्म कर दिया, बाहर करके ना जमीन के बाहर खड़े हो गए, अपनी बीवी को आवाज दी, उम्मे दादा कहा हाँ जी, कहा बाहर आ जाओ, सालो सामान लेके, मैंने अंदर दाखिल नहीं होना। कहा क्यों? कहा मैंने इस बात के बदले में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जन्नत का सौदा कर दिया। तो वो बीवी भी बड़ी अच्छी थी, आजकल की बीवी की तरह होगी तो 100 गाली निकालती मौलवी को, 100 गाली निकालती उसको, लेकिन वो बड़ी नेक, उसने कहा तूने जो सौदा किया है ये बहुत अच्छा है, मुझे भी कबूल है, कल क़यामत के दिन इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत से दवा देगा। जितनी हिम्मत है उतना माल अल्लाह के रास्ते में जरूर निकालें, अगर ना निकालेंगे तो मुजरिम बन जाएंगे। एक से अभी के मुतल्लिक़ आता है, अबू अकील उसका नाम है, अल्लाह के रसूल ने अमीर की चंदे की, उसके पास कुछ नहीं था, उसने मजदूरी की कहीं पे, वहां से उसको कुछ खजूरें मिली। अब घर में ना 2-3 दिन से फाका था उसके, अबू वकील के घर में, अबू वकील थोड़ी सी खजूरें घर में ले आए, बाकी लेके आ गए जो उसको मजदूरी मिली। और वो खजूरें ना उसने जो ढेर लगा हुआ था उसके एक कोने में छुपा के रख दी। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, मैं अबू वकील ले आओ, पता होता ना बंदे के हालात का, तो मैं अबू वकील क्या ला के रखा है, कहां से ये लेके आए हो? अल्लाह के रसूल असल घर की सूरत हाल ये थी, कई दिन के फाके थे, जब आपने अपील की तो मैंने मजदूरी की, एक बाग में काम किया, वहां से जो खजूरें मिली कुछ घर में दे आया हूँ, कुछ खजूरें लाके यहाँ पे सदका करनी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खजूरें जो है ना इनको सारे ढेर के ऊपर करा दो, जितना सवाब इस ढेर का लोगों को मिला है इतना सवाब आसमान वाले रब ने तुझे दे दिया। हो सकता है कि बंदा 10 रुपए दे, उसको 1 लाख रुपए देने वाले से भी ज्यादा सवाब मिल जाए। ये उसका जज्बा होता है, ये उसके जज्बे की कदर अल्लाह तबारक व तआला कर दे। सदका किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं होता। आखिर हदीस सुन ले, फिर मैं निसाब की बात कहता हूँ दूसरे खुतबे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हदीस में आता है, एक बंदा रात को निकला, उसने कहा छुप के सदका करना है। उसने कोई बंदा उसको मिला, उसने उसको कुछ पैसे पकड़ा दिए, वापस आ गया। सुबह हुई ना तो ये शोर पड़ गया कि रात एक अमीर आदमी था, उसको किसी ने सदका दे दिया। सदका तो गरीब को देना चाहिए ना, अमीर को दे दिया। उसने कहा यार सदका जाया हो गया। दूसरे दिन वो फिर निकला, एक बंदा उसको बाजार में मिला, उसको उसने पैसे दे दिए, रात के दे दिए। सुबह फिर शोर हुआ, रात किसी ने चोर को सदका दे दिया। बंदा चोरी करने जा रहा था, उसको किसी ने सदके का माल दे दिया, पैसे दे दिए। वो बेचारा तीसरे दिन फिर निकला। ये हदीस है, सही हदीस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसने किसी और को
دیکھا اس کو پیسے پکڑائے نکل گیا. پھر وہی آئی اور شور مچا کہ آپ جو صدقہ دیا گیا ہے وہ ایک بے حیا عورت تھی، اس کو صدقہ دے دیا گیا. وہ بندہ بڑا پریشان جو اس وقت کا نبی تھا، اس پہ وہی آئی. اس نے اس کو بلایا، کہا تیرا 3 دن کا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے. پہلے دن تو نے صدقہ کیا، وہ امیر آدمی تھا، اس کے دل میں خیال آیا یار لوگ تو چھپ چھپ کے صدقہ کر رہے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے تو کبھی اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کیا. وہ بخیل تھا، بخیل سے سخی بن گیا. دوسرے دن ایک چور چوری کرنے جا رہا تھا، تو نے اس کو صدقہ دیا. اس نے سوچا یار اس مال کے لیے میں چوری کرتا ہوں، کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. لوگ تو یہ مال راتوں کو تقسیم کرتے پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ چوری سے باہر آ گیا. اور تیسرے دن جس عورت کو تو نے یہ پیسے دیے، وہ عورت بھی پیسوں کی وجہ سے گناہ کرتی تھی. جب اس کو پیسے مل گئے تو وہ بھی گناہ سے توبہ طائب ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا 3 دنوں کا صدقہ جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. یہ تجارت اللہ فرماتے ہوئے لوگوں اگر تجارت کرنی ہے تو میرے ساتھ کرو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. فرمایا اللہ نے تمہارے ساتھ 2 چیزوں کی وجہ سے تم جنت خرید سکتے ہو، اللہ کے ساتھ سودا کر سکتے ہو. ایک فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اپنی جان اللہ کے راستے میں دینے کی ضرورت پڑی تو جہاد کے میدان میں جان دے دو، مال دینے کی ضرورت پڑی تو مال اللہ کے راستے میں مال دے دو. اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ کے ساتھ جنت کا سودا تمہارا پکا ہو جائے گا.